ناظرین، آج کل سیاست میں جرنیلوں کے کردار اور آئی ایس آئی کی فنڈنگ اور آئی ایس آئی کی حمایت پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم کچھ سیاسی حالات کا اور تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کا کیا کردار رہا ہے۔ ریسنٹلی جنرل ظہیر الاسلام جو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں اور 2014 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس حوالے سے ظہیر الاسلام کے کردار پر کافی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اور ریسنٹلی ضمنی انتخابات کی کمپین میں ظہیر الاسلام صاحب نے پی ٹی آئی کے امیدوار کے ایک تقریب میں شرکت کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ذرا دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کتنے ملٹری چیف بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے براہ راست سیاست میں حصہ لیا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بڑے اہم ذمہ دار عہدوں پر بھی وہ فائز رہے۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوسرا اہم معاملہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ جو آئندہ مالی سال کا ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار اور مہنگائی کے ایک نئے طوفان کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے۔ کھلم کھلا حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے اعتراف بھی کیا کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط یا دباؤ کے تحت یہ تمام بجٹ اور یہ کنڈیشنز جو ہیں ان کو آپریٹ کر رہے ہیں بجٹ میں۔ اور جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک زمانے میں 10 روپے تھی، تو 2018 میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے یہ 10-12 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کی تھی۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے اس بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے سے بڑھا کر فی لیٹر 50 روپے مقرر کر دیا اور قومی اسمبلی نے اس کی منظوری بھی دے دی۔ اور وہ تمام جماعتیں جو آج سے 3 مہینے پہلے مہنگائی مکاؤ مارچ جو ہے وہ کر رہی تھیں، انہوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور تیسرا سب سے بڑا اہم معاملہ جو ہے حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت کا مستقبل ہے، اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان شدید الجھن کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ پی ٹی آئی کی جو 5 مخصوص نشستیں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری اور ان کی وزارت اعلیٰ کی جسٹیفیکیشن کے اوپر ہیئرنگ کر رہا ہے۔ ہیئرنگ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں اس چیز کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے کہ وہ جو 25 ووٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ضمیر فروش لوٹے تھے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے اور کیا ہونا چاہیے، کہیں پنجاب میں آئینی بحران نہ پیدا ہو جائے، اس کو لے کر ہائی کورٹ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اس کے اوپر بات چیت کریں گے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ اگر ہم ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہی دیکھ لیں تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا، اس میں 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں قائد ایوان بننے کے لیے، اکثریت حاصل کرنے کے لیے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو 25 پی ٹی آئی کے ارکان سمیت 197 ووٹ ملے تھے، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو کاؤنٹ نہ کریں۔ وہ 197 نکال دیں تو 172 رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس سادہ اکثریت پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے، وہ اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں نیا انتخاب ہوتا ہے۔ آئین کے متعلقہ شقیں بڑی واضح ہیں، اس کے تناظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہائی کورٹ بآسانی یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب کیونکہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اب 172 ووٹ تھے، وہ اکثریت ان کے پاس نہیں، تو سیکنڈ پول ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ پول جو ہے کہ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اس کا شیڈول کا اعلان کریں اگلے ہفتے، 10 دن 2 ہفتوں کے اندر، اور اس کو منعقد کیا جائے، اور مین وائل کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا جائے۔ ایک سمپل سی بات ہے، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس میں، لیکن یہ سمپل بات جو ہے کہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو، اداروں کو ناگوار گزر رہی ہے، اور جو لوگ بضد ہیں کہ پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر نون لیگ کی حکومت قائم رہنی چاہیے، وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سی نادیدہ قوتیں، مقتدر حلقے
اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سلسلے میں سرگرم ہیں اور وہ دباؤ ڈال رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی کہ اس وقت تک نوٹیفیکیشن کو روکا جائے جب تک کہ یا تو کوئی ریویو پٹیشن فائل نہیں کر دی جاتی اور اسٹے آرڈر لیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو اس میں فوری طور کے اوپر الیکشن اگر کروایا جائے اور یہ 5 سیٹیں اس وقت تک نوٹیفائی نہ کیے جائیں جب تک فیصلہ نہیں آتا، تو یہ کہا جائے جی جو فیصلہ آیا ہے اس وقت جو بھی ارکان تھے وہ اس ووٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ان 5 کو روکا جائے، کیونکہ ان 5 کی شمولیت کے بعد پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کو پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ تو اصل معاملہ سارا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو حکومت دینی ہے یا نون لیگ کی حکومت برقرار رکھنی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے کہ یہ ساری کی ساری الجھن جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان آئین میں دیے گئے بالکل سادہ اور واضح طریقے کو اختیار کرتے ہیں یا پھر سیاسی مسلطوں کے تحت کوئی فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ بھی 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ بجٹ کا ہے، تو اس بجٹ میں بڑی چیزیں واضح کلیئر اب ہو چکی ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا جی کہ پی ٹی آئی کے فیصلوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، مہنگائی پی ٹی آئی نے معیشت تباہ کر دی، اکنامک سروے آ گیا، تمام انڈیکیٹر، اور ایون آئی ایم ایف کا وہ ڈاکومنٹ جو اب شیئر کیا گیا حکومت کے ساتھ جس کے اوپر ایگریمنٹ سائن ہونا ہے، اس کے اندر بھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں بڑے مثبت اشاریہ جو ہیں کہ انڈیکیشنز دیے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ مہنگائی یا اکنامک کرائسس جو ہے کہ یہ حکومت کی تبدیلی کی وجہ نہیں تھی، وجوہات غالباً وہی تھیں جو مراسلہ، سفارتی مراسلہ جس چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اب جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور قومی اسمبلی میں انہی جماعتوں نے، ایم کیو ایم، کاف لیگ کے بھی لوگ ہیں، باپ کے لوگ بھی ہیں، بی این پی بھی ہے، وہی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو کہتے تھے کہ مہنگائی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب سے تنگ ہیں، تو اب وہ جب آئے ہیں تو وہ کئی گنا زیادہ جو ہے مہنگائی 100 گنا سے زیادہ ہو چکی ہے اس وقت تمام، خاص طور پہ پیٹرولیم پرائسز اور اس سیکٹر کو اگر ہم دیکھیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس بجٹ کو انہوں نے پاس کروایا، اور اس کی بڑی وجہ وہ شاید اسلم بہتانی صاحب کی وہ خطاب جس کے اندر انہوں نے صاف واضح طور کے اوپر کہا جی نہ زرداری صاحب کی بات کوئی سنتا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی سفارشیں کوئی سنتا ہے، لیکن جن کی فون کالز کے اوپر تمام احکامات جاری ہوتے ہیں پھر ہم نے ان کو کہا جی آپ فون کریں تو ہماری ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی گئیں، پی ایس ٹی پی میں شامل کی گئیں۔ یہ بڑی واضح نشاندہی کر رہی ہے کہ اب وہ جو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھے، شاید انہی کو امریکہ کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا تھا کہ جی کہ یہ معاملات جو ہیں کہ اس طرف حکومت رجیم چینج کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر ایم کیو ایم کے ارکان نے جس انداز میں تھو اور لعنت بھیجی، اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس حکومت کے اوپر تھو یا لعنت بھیجی ہے یا ان ٹیلی فون کرنے والوں کے اوپر تھو اور لعنت بھیجی ہے جن کے نتیجے میں سارا معاملات خراب ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی اسمبلی کے اندر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ اس ساری صورتحال کے باوجود جو پارلیمنٹ نے بجٹ پاس کیا ہے اس کے نتیجے میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی تقریباً 30 روپے فی لیٹر مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، اور پھر جولائی کے وسط میں لے کر اور پھر اگلے 3 مہینوں میں مسلسل اس کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں۔ آخری معاملہ جو جرنیلوں کی سیاست میں کردار اور آئی ایس آئی کا تذکرہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہو رہا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف تو براہ راست ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا اور حکومت کی 10 سال تک، ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن ایسے آرمی چیف بھی گزرے ہیں جنہوں نے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ بھی کیا، اور پھر جب وہ سبکدوش ہوئے آرمی چیف کے عہدے سے تو اس کے فوری بعد جو ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل بھی ہوئے اور اس پہ سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوئے۔ پاکستان کے لوگوں کو بہت کم ہے۔ جنرل ٹکا خان جنجوعہ، جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا بہت ذکر ہو رہا ہے آج کل جی کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ابھی پی ٹی آئی کے لیے کھلے عام سپورٹ کرنے آ گئے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل ظہیر عباسی اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور جنرل ٹکا خان دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں۔ کہوٹا یہ مری کی ایک تحصیل ہے، پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر یہ علاقہ ہے، یہ دونوں کہوٹا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جنرل ٹکا خان جنجوعہ جو ہیں یہ 1971 میں ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، وہاں پہ ملٹری گورنر بھی رہے بھٹو صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ان کو آرمی چیف بنایا گیا اور یہ 1972 سے 1977 تک
پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف، اس سے پہلے CNC ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف ہوتا تھا آرمی کا، تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف پہلے تھے پاکستان کے، اور جب یہ اپنے عہدے سے انہوں نے سبکدوش ہوئے، پھر جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ آرمی چیف بنائے گئے تھے۔ جب بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو یہ اس وقت PS پارٹی میں بڑے متحرک تھے، اور پھر ان کو پاکستان PS پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی منتخب کیا گیا تھا۔ تو بہت سے کم لوگوں کو یہ بھول گئے ہیں کہ شاید ماضی میں سرونگ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے عہدیدار بنے ہیں۔ ظہیر الاسلام عوازی صاحب تو عہدیدار نہیں ہے، ایک سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح جیسے حمید الخان نے نواز شریف صاحب کو اور اسلامی جمہوری اتحاد کو سپورٹ کیا تھا بے نظیر کے خلاف، پھر محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسلم بیگ صاحب کی جس طرح سے حمایت حاصل کی تھی، اور پھر ان کو تمغہ جمہوریت بھی دیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان کی فوج کا سیاست میں کردار کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن وہ جماعتیں جب انگلی اٹھاتی ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ملٹری کی سپورٹ حاصل کی بلکہ ملٹری چیفز کو اپنی پارٹیوں کے عہدیدار بھی بنایا، ان کو زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی تنقید کریں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سرونگ ادارے جو ہیں وہ سیاست میں نہ ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2-4 سال بعد تمام لوگوں کو جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی سیاسی جماعت اختیار کرنا چاہیں، اور ایک بہت بڑی لاٹ جرنیلوں کی مختلف تمام سیاسی جماعتوں کے اندر وہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تنقید کرنے سے پہلے بھی جو ہے کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے۔